نے دیا ہے, مال ہمارا نہیں ہے. یہ تو مجازن اللہ تبارک و تعالی نے بول دیا کہ مال تمہارا ہے. اللہ بولتا ہے مال ہمارا ہے, ہم نے تم کو مال دیا ہے. یہاں رک کر کے ایک نقطہ حل کر لیا جائے. آدمی یہ کہتا ہے میں تجارت کرتا ہوں, اب مال اللہ نے کہاں سے دیا؟ میں دکان کھول کر کے بیٹھا ہوں, میں محنت کر رہا ہوں, تو مال اللہ کیسے دے رہا ہے؟ میں مزدوری کر رہا ہوں, خون پسینہ ایک کر رہا ہوں, تو مجھے پیسہ مل رہا ہے, اللہ کہاں دے رہا ہے؟ نقطہ بھول گیا وہ کہ دکان کھول کر کے بیٹھ گئے, دکان تو پیسہ پیدا نہیں کرے گی نا, دکان کے اندر تو صرف مال رکھا ہوا ہے. گراہک کون بھیجتا ہے, کسٹمر کون بھیجتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتا ہے. اگر کسٹمر کو نہ بھیجے بھوکے مر جائیں گے آپ, دکان بند کرنی پڑے گی آپ کو. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال دیتا ہے, یوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے. تم کہتے ہو ہم نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے. ارے اللہ کا احسان مانو کہ اس نے کم سے کم تمہیں کہیں مزدوری کرنے کے اوپر لگا دیا. اگر توفیق نہ دیتا تو تم کو کوئی مزدور نہ رکھتا, اور جب مزدور نہ رکھتا بھوکے مر جاتے تم. تو غور کرو تو سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے, سب کچھ اسی نے عطا کیا ہے. اگر وہ کسی کو مال نہ دینا چاہے, اس کی دکان اسے مال نہیں دے سکتی, اس کی تجارت اسے مال نہیں دے سکتی, اس کی مزدوری اسے مال نہیں دے سکتی. مال سب کا سب اللہ کا ہے. اسی وجہ سے ایک جگہ فرمایا گیا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, ان کو دو جو مستحق ہیں, اپنے مال میں سے نہیں, مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اللہ کے اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تمہارا مال کا ہے کا؟ مال تو سب اللہ کا ہے. بندہ ایک اور چیز بھول جاتا ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسے وہاں رزق کی ضرورت ہے. باپ وہاں رزق نہیں پہنچا سکتا, ماں رزق نہیں پہنچا سکتی. اس کے پیٹ بھرنے کے معاملے میں ماں باپ کا کوئی عمل دخل نہیں. اللہ تبارک و تعالی بندے کو رزق پہنچاتا ہے. وہ خون جو ہر ماہ باہر آ کر کے ضائع ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس خون کو روک دیتا ہے, اور ایک نلکی کے ذریعے, پیٹ کے ذریعے اس کو وہ غذا پہنچاتا ہے. کیا سسٹم ہے, کیا نظام ہے. رزق کا ایک راستہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی اپنے بندے کے لیے بنا دیا. اچھا, منہ کے ذریعے کیوں نہیں اس غذا کو پہنچایا؟ اس وجہ سے کہ بندہ جب دنیا میں آئے گا تو اسی زبان سے میرا نام لے گا, تو میں پہلے ہی اس کی زبان کو ناپاک کیوں کر دوں خراب خون کے ذریعے. لہذا اس نے پیٹ کے ذریعے اس کا رزق اس کے بدن میں پہنچایا, اور جیسے ہی پیدا ہوا رزق کا انتظام دیکھیے کہ ایک راستہ تھا رزق پہنچنے کا, وہ راستہ کٹ گیا. اور جیسے ہی رزق کا ایک راستہ کٹا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے میں نے رزق کا ایک راستہ کاٹا ہے, اب تیرے لیے دو راستے میں نے پیدا کر دیے ہیں. ماں کے سینے میں دو جگہوں پر دودھ کا انتظام فرما دیا کہ میرے بندے ایک جگہ سے میں نے روزی کا دروازہ بند کر دیا, اب روزی کے دو دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور جب یہ دو دروازے بند ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب میں نے چار دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں, دو ہاتھ دو پیر, میری زمین وسیع ہے, جا کھا کما, محنت کرے گا میں تجھے روزی دوں گا. یہ بندہ کیوں بھول جاتا ہے اور کہتا ہے میرا مال میرا مال. ایک حدیث تو بہت ہی عجیب ہے اور بخیل کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے. حدیث اس طرح ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم آت
منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا. رواہ البخاری فی کتاب الزکاۃ. یہ روایت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکاۃ کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی صبح بندے کی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ہر صبح کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. الا ملکان ینزلان, دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے اللہ سے, اللہم آت منفقا خلفا, اے اللہ تیرے راستے میں جو لوگ خرچ کر رہے ہیں ان کو اس خرچ کا اچھا نعم البدل عطا فرما. اللہ اس کو دگنا کر کے دنیا میں بھی دے دے, آخرت میں جو تو دے گا وہ تو دے گا ہی, دنیا میں بھی دے دے, دگنا کر کے تگنا کر کے اضعاف مضاعفہ کر کے. خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل دے دے. اور دوسرا کیا بولتا ہے, اللہم آت ممسکا تلفا, اے اللہ بخیل جو تیرے راستے میں تیرا مال تیرے حقدار بندوں تک نہیں پہنچاتا ہے, اللہ اس کا مال ضائع کر دے. ظاہر ہے کہ یہ دعا معصوم مخلوق کر رہی ہے, فرشتے کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرے گا, اور ایسا ہوتا ہے. اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھاتا ہے, اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے, اور بخیل کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے. مال کے ضائع ہونے کے کئی راستے بنا دیتا ہے, طرح طرح کی بیماریاں دے دیتا ہے. پیسہ ہے, سیب کھائیے, افطاری میں رکھا ہوا ہے, ارے مولوی صاحب ڈاکٹر نے منع کیا ہے, ذرا یہ مٹھائی کھائیے, ڈاکٹر نے منع کیا ہے. یہاں تک کہ روٹی کھائیے یہ بھی ممنوع ہے ڈاکٹر کی طرف سے. چاول کھائیے, بولتے چاول بھی منع. کیا پیتے ہیں آپ, بولتے سبزی کا سوپ پیتا ہوں, سبزی کا سوپ پیتا ہوں. بولے تو اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ دیا لیکن خوراک چھین لی, اس پیسے سے کیا فائدہ ہے. طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے. جو پیسہ تمہارے پاس ہے اس کا کیا فائدہ ہوا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو, بیماریوں سے محفوظ رہو گے. نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ضائع کرنے کے کئی راستے کھول دے گا. بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, بیوی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی, بیٹی کسی مرض کے اندر مبتلا ہو گئی, اور ایسے ایسے برے امراض ہیں کہ لاکھوں کے اوپر کی بات ڈاکٹر کرتا ہے. تو جو مال اس نے سید کر رکھا ہوا تھا, ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا, وہ تو دوسرے لے اڑے. اس سے کم پر اگر راضی ہو جاتا اور اپنے مال میں سے غریب حقداروں کو اگر ان کا حق پہنچا دیتا تو یہ مصیبت اس کے اوپر نہیں آتی. حسد ناجائز ہے نا, کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کسی بھی مقام پر جائز نہیں ہے سوائے دو جگہوں کے. دو آدمیوں کے بارے میں حسد کر سکتے ہو. روایت اس طرح ہے, وان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه الله على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاری فی کتاب الزکاۃ. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الزکاۃ کے اندر لائے ہیں. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ حسد صرف دو آدمیوں سے جائز ہے, اور کہیں بھی حسد درست نہیں ہے. اس حسد بمانی رشک کر سکتے ہیں آپ, اس آدمی سے رشک کر سکتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا, اور مال عطا کرنے کے بعد اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے پر لگا دیا. فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ, مال کو اللہ کے راستے میں, حق کے راستے میں خرچ کرنے پر لگا دیا. تو ایسے مالدار آدمی سے رشک کرنا جائز ہے. اللہ اور اس کو عطا فرما, کیا تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور وہ آدمی اس سے بھی رشک کرنا جائز ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے.